قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، اور تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میرے مخدوم محتشم عزت مآب استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر قبلہ حافظ عبدالواحد صاحب الازہری دامت برکاتکم العالیہ، جناب حضرت علامہ آفتاب صاحب، جناب محترم علامہ سبطین صاحب، مسجد شریف کی انتظامیہ، اس خوبصورت بزم کو سجانے والے، اس میں تشریف لانے والے جملہ خوشبخت خوش نصیب برادران اسلام، یہ دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں، سائنس بھی کہتی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے، دنیا بوڑھی ہوتی جا رہی ہے۔ خدا لگتی بات یہ ہے کہ دنیا بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، حضور کا ذکر جوان ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ پچھلے سال یہ رونق نہیں تھی جو اس سال ہوئی، تو اس لیے میں نے کیا کہا، دنیا کائنات بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، حضور کا ذکر جوان ہوتا جا رہا ہے۔ سائنٹیفک تھیوری ہے کہ دنیا سمٹ رہی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نا گلوبل ویلیج بنتی جا رہی ہے، دنیا سمٹتی جا رہی ہے، میرے نبی کا ذکر وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ آفتاب یہ جو روزانہ صبح و سویرے منہ دکھلاتا ہے اور غاروں تک کو روشن کر جاتا ہے، آفتاب سورج یہ بیچارہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے،
آفتاب نبوت پہ شباب آ رہا ہے۔ اور یہ رب نے ذمہ داری اگر میری اور آپ کی لگائی ہوتی تو پھر تو دہائی ہوتی۔ آفتاب نبوت پہ، ذکر نبوت پہ یہ رونق نہ آئی ہوتی اگر یہ ڈیوٹی رب نے ہماری ہی صرف۔ اللہ تعالی نے حضور کے ذکر کو بلند سے بھی ارجمند کرنے کا ذمہ نہ سنیوں کو دیا ہے، نہ شیعوں کو دیا ہے، نہ وہابیوں کو دیا ہے، نہ چکڑالویوں کو دیا ہے، نہ معتزلیوں کو دیا ہے، نہ کسی مسلم غیر مسلم کو دیا ہے۔ حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ خود آپ لیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ رب نے آپ لیا ہے۔ اب یہ تو چھوٹی چھوٹی جماعتڑیاں، یہ پمفلٹڑیاں، یہ چھوٹی چھوٹی ملوانیاں، دیکھتے رہو ان کی آنیاں جانیاں۔ یہ ساری کائنات مل کے بھی ٹل لگائے تو حضور کے ذکر کو 1 انچ برابر نیچے نہیں لا سکتی۔ اور یہ پلاننگ شاید اسی کی ہے کہ وہ کچھ ایسے بندہ بناتا ہے جو اپنے تئیں بیچارہ شور مچاتا ہے اور اپنے پنجے چھپکلی کی طرح اٹھاتا ہے اور شہتیر ذکر نبوت پہ لگانا چاہتا ہے، پر اوپر سے آواز آتا ہے چھپکلی چھپی رہ۔ اس لیے کہ اس ذکر کو اگر ہم جبریل کے ذمے لگاتے، میکائیل کے ذمے لگاتے، اسرافیل کے ذمے لگاتے، تم تو وہاں بھی نہ پہنچ پاتے۔ اب تو ہم نے بندوں کے مخلوق کے ذمے ہی نہیں لگایا ہے۔ شاید تجھے حافظ صاحب نے نہیں سمجھایا ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیوں جی؟ یہ آیت گھیپ والوں نے بنائی ہے، یہ جو میں نے سنائی ہے یہ کہیں مکھڑ سے تو نہیں آئی ہے۔ کیوں جی؟ یہ سبتین صاحب نے بنائی، ڈاکٹر صاحب نے بنائی، یہ آواز کہاں سے آئی؟ الم نشرح۔ اور یہ تو میں نے پڑھا ہے ادھورا، مسئلہ پیچھے ہے پورا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے تو کیا ہے شارٹ کٹ، اس لیے میں نے بیچ میں سے پڑھ دیا۔ اصل شروعات ہوئی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی
والا سوفا یعطیکا ربکا فتردا الم یجدکا یتیما فآوا ووجدکا ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك مدنی ان والنا تک ورفعنا کیوں جی اللہ اکبر یہ 1.5 سورت میں نے پڑھ دی ہے اس نے کئیوں کی صورتیں بگاڑ کے رکھ دی جو منہ اٹھا کے کہہ رہے تھے ہم میلاد نہیں کریں گے یعنی ہم نبی کو یاد نہیں کریں گے اوپر سے آواز آئی اپنا منہ تک اوے منہ تھلے رکھ قرآن پڑھتے مزہ چکھ ساری کائنات وقت اللہ وقت اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک کہ تواڈے ذمے لایا نہیں تہانوں اساں بلایا نہیں تمہیں کہا کس نے ہے کہ تم یاد کرو یہ خواہ مخواہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم یاد نہیں کریں گے ہم محفل میلاد نہیں کریں گے تمہیں کہا کس نے ہے اس نے تو کسی کو نہیں کہا اس نے کہا یہ کام ہم آپ کریں گے اور یاد رکھو جو کرم رب آپ کمائے بھامیں سارا جگ نہ آئے بھامیں سارا جگ مر جائے اس لیے اس نے اہتمام کیا کیا اب آپ کہیں گے کہہ تو دیا کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس نے ایک بندوبست یہ کیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یہاں وقف ہے کہ نہیں کوئی قاری صاحب بھی ہے بیٹھے ہیں وقف ہے نا جی شکر ہے یہاں وقف ہے وقف کا مطلب ہے ایتھے روک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی آگے قاری صاحب کہتے ہیں یہاں سٹاپ یہاں رک مطلب کیا ہے پہلے رک کے غور کر اب غور کریں گے ان اللہ بے شک اللہ یہ خبر دی اللہ نے کیا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں نبی کریم کی ذات پر اب ہم رخ کریں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ یہ جملہ ان اللہ وملائکتہ اسمیہ ہے یصلون فعل مضارع ہے اور مضارع کا فعل دوام و استمرار چاہتا ہے اب معنی کیا نکلا معنی یہ نکلا کہ رب نے جب سے اپنے نبی کو بنایا ہے اس دن سے اس کی صلاۃ کو شروع فرمایا ہے اور آج تک وقفہ بیچ میں نہیں آیا ہے
ہون سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ آپ علیحدگی میں بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لینا، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کب سے صلاۃ شروع کی؟ مانا سمجھ گئے؟ جب سے میرے نبی کو رب نے بنایا تب سے شروع فرمایا۔ لیکن ایک مسئلہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ کہتے ہیں جی درود پڑھتے ہیں فرشتے، رب پڑھتا ہے، مسلمانوں تم پڑھو، حالانکہ یہ تین فاعل ہیں، ایک رب، ایک فرشتے، ایک مومن، یہ تین ہیں اور تینوں کی بولی الگ الگ، تینوں کی ذات الگ الگ، تینوں کے اوقات الگ الگ۔ رب کی صلاۃ اور ہے، فرشتوں کی صلاۃ اور ہے، اور تواڈی بات اور ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ گڈ مڈ نہیں کرنا۔ اب پوچھیں اہل علم سے، مفسرین، محدثین، امام بخاری سے، پہلوں سے پوچھیں، خود بخاری سے پوچھیں کہ یہ رب کیا صلاۃ پڑھتا ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں پچھلوں سے بھیک مانگی کہ بتاؤ رب کون سی صلاۃ پڑھتا ہے۔ حضرت ابو العالیہ رفیع بن مہران، آپ حضرت عمر کے یار، حضرت ابو بکر کے یار، حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ رب کیا صلاۃ پڑھتا ہے۔ میں تھوڑا جا کان اتے چک کے غور کرنا کہ کیا رب یہی صلاۃ پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی، تھوڑا جا عقل نو حاضر ناظر کر کے اللہم صلی علی سیدنا، مولوی ہمیں گوڑے رکھ کے کہہ رہا ہے درود ابراہیمی، ہون آیا نا اتو آسائے کلیمی۔ تو سانو اے دس پہلے کہ رب کیڑا درود پڑھتا ہے؟ اگر ہے تیری چیل میں بال تو آ بتا کہ رب کون سا درود پڑھتا ہے۔ اب اگر کہیں اللہم صلی علی محمد تو اس کا مطلب ہے اللہ کا کوئی اور اللہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے او اللہ۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں یہ غلط کہہ رہے ہو تو جناب صحیح بولیے۔ وہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ تعالی ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ، اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی بزم سجاتا ہے اور اپنے نبی کی صفت و ثنا انہیں سناتا ہے۔ بخاری بڑا ہی بخاری پڑھ، اب بخاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور ان کے سامنے اپنے محبوب کی صفت ثنا، واہ واہ، ذکر مصطفیٰ اللہ فرشتوں کے آگے فرماتا ہے۔ اب اللہ ذکر سنا رہا ہے، فرشتے سن رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے موتی فرشتے چن رہے ہیں، اللہ سے سن کے ذکر مصطفیٰ سر دھن رہے ہیں۔ اور اللہ، اب میں آیا گھنٹہ سوا گھنٹہ اور وہ بھی سال کے بعد، یہی کچھ ہے نا جو ہماری اوقات ہے، لیکن اللہ نے جب سے محبوب بنایا تب سے شروع فرمایا۔ اور میں نے کہا قرآن کہتا بیچ میں وقفہ، جمعہ، ہفتہ، اتوار نہیں آیا، تسلسل ہے، مسلسل ہے۔ اب اللہ تو حضور کی صفت و ثنا فرماتا ہے، آگے فرشتے کون سا درود پڑھتے ہیں؟ فرمایا فرشتوں کا درود یہ ہے، وہ کہتے ہیں مولا کچھ اور نہیں سمجھے، مولا کچھ اور ڈو مور، نہیں سمجھے۔ فرشتے اس ثنا میں
زیادتی کی التجا کرتے ہیں، مولا چس بڑی آئیے اور بول اور بول۔ یہ آپ جس مرضی آئے پڑھے لکھے مفسر کی کوئی سی تفسیر اٹھا لیں، کیونکہ جوہلا نے بھی آج کل ماشاءاللہ نہ نعت خانوں میں کمی ہے نہ خطیبوں میں کمی ہے، جتنا وڈا جاہل اتنا زیادہ مقبول۔ عجیب تماشا، جو نعت خان فلمی دھن پہ ناچے اس کو چوکھا پنڈی گھیب والے بلاتے ہیں، تاکہ اس کا بھی بیڑا غرق ہمارا بھی ساتھ بیڑا غرق، کچھ رکھو فرق۔ جو زیادہ ناچے آپ کہتے ہیں یہی علامت الورا ہے، مک گئی حیا ہے۔ نہ میری جان غور فرمائے، رب نے اپنے محبوب کی ثنا صفت ذکر شروع فرمایا۔ اب میں نے آپ کو کیا ثابت کیا کہ وقفہ نہیں آیا۔ آگے فرشتوں کا درود کیا بنا؟ فرشتوں نے کہا مولا کو جو ہور بندہ چاج دی گال کرے نا تے سمجھدار بندہ بیٹھا ہوئے وعدہ ہے، اگر ہوئے بہتا پڑھا لکھا لکھنؤ دا تو وہ کہتا ہے پھر عطا ہو۔ کیا کہتا ہے؟ جے دلی دا ہوئے تے آدھا ہے مقرر، تے جے سرگو دے دا آدھا ہے واللہ کھیں، جے ہوئے میاں والی نے کہا چاللہ میں۔ کیوں جی؟ کیونکہ چاس جو آ گئی ہے، اگر چاس نہ آئے تو پھر گھڑی بھی کھامنی ہے، سرکار ٹائم مک گیا۔ اب فرشتوں کو مزہ آ رہا ہے، فرشتوں کو لذت آ رہی ہے، اور یہی بات ان کا درود بن گئی، مولا کو جو ہور سنا اور بول اور بول اور بول۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ اللہ سناتا ہے، فرشتے التجا سنتے ہیں، پھر سن کے زیادتی کی التجا کرتے ہیں۔ اور ایک بات ذرا نوٹ رکھنا، اللہ کافی ایک اللہ، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ محبوب کی صفت و ثنا کرتا رہے کسی دی ضرورت بالکل نہیں، لیکن اس نے فرشتوں کو بھی شامل کر لیا۔ اور فرشتے کتنے ہیں دنیا میں؟ حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر 99% فرشتے ہیں۔ کتنے؟ 99 تے اپنی زبان کی یاد ہے 99 اللہ خوش 99 100 دے وچوں 99 فرشتے تے باقی 1% کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند بندے درخت حجر شجر سمندر بحر بر، یہ 1% ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں بندے کتنے فیصد نکلے بیچ میں؟ 0 0 0۔ بڑا بنیا پھرتا سے ہیرو۔ بندے تو 0% بھی نہیں بنتے، 99% فرشتہ ہے۔ اور رب نے قرآن میں نص ہے کہ قرآن میں رب نے بولا میں اور میرے فرشتے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اب تو اور میں سارے انسان حضور کی یاد ختم کر دیں، حضور کا نام لینا بند کر دیں، بائیکاٹ کر دیں، 0% بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا ذکر خدا بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی۔ اسی طرف حضرت خواجہ فرید نے اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں ہون دس تو ہے کیڑے باغ دی مولی، تو ہے کیڑے باغ دی مولی، کئی
المویاں تیوانگ جس کا ذکر خود خدا کرے اور فرشتوں سے کروائے خان محمد قادری آئے نہ آئے اس کی برادری بے شک دفع ہو جائے جس کا ذکر خدا فرمائے کوئی یاد نہ کرے ذرہ فرق نہ آئے ان اللہ کیا اہتمام کیا ہے کیا اہتمام کیا ہے یار کے ذکر اور پھر کمال یہ کیا کہا کرو ذکر ہمیں بھی آرڈر دے دیا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما یہ ہم پہ کرم کمایا یہ صلاۃ کا ایک معنی مولانا مودودی نے لکھا مولانا مودودی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی ہے مائل ہونا محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں اور تب سے کر رہا ہوں اور میرے پیار میں وقفہ نہیں آیا فرشتوں کے پیار میں وقفہ نہیں آیا صلو لفظ ہیں تفہیم القرآن اٹھا کے دیکھیں کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں صلو گرویدہ ہو جاؤ عاشق ہو جاؤ میرے محمد واہ مولانا غلام اللہ خان صاحب کے استاد علامہ وہ بچروی میاں والی والے ان کی کتاب ہے تفسیر بلغت الحیران وہ کہتے ہیں صلاۃ کا معنی ہے آفرین آفرین مطلب کیا کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے ادا معنی ہے واہ واہ اب آپ سوچیں گے یہ خیر ہے مولاناؤں کو کوئی کہتا ہے محبت کرو کوئی کہتا ہے واہ واہ اصل میں انہوں نے بھی ٹھیک کہا کیوں کہ یہ آیت مبارکہ آئی تھی منافقوں اور یہودیوں کے رد میں وہ حضور کی شان گھٹاتے تھے بیٹھ کے حضور کے باتیں میں باتیں گھڑا کرتے تھے رب نے ان کا توڑ کیا فرمایا تم گھٹاؤ ہم بڑھائیں گے ان اللہ نہیں سمجھ آ رہی اصل میں آپ آنا وہ شارٹ کٹ ٹالے بلکہ وٹ ٹالے وٹ تا مطلب سمجھ دیو نہیں رہی وٹ تا ہی رہنا ہے نہ آگے تکنا نہ اپنی وٹ تک ہی رکھ اگر تھوڑا سا قرآن میں غور فرماتے کتنے مسئلے حل ہو جاتے اگر آپ وٹ پہ نہیں پوری سڑک پہ آتے آپ اور پھر واٹ نہیں واٹ بھی اور فٹافٹ بھی یعنی جلدی جلدی پکے اور جلدی جلدی کھاواں تاکہ جلدی پنڈی گھیپ جاواں نہ غور کرو اور فل فور کرو میں نے سب کے حوالے دے دی علامہ مودودی صاحب کا دیا بچروی صاحب جو ہے حسین علی وہاں بچروی وہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو میرے محبوب کو واہ واہ مولانا صاحب یہ کیوں کریں کہا وہ جو کر رہے ہیں آہ آہ ہن تواڈا حق بندا ہے مومناں دا کرو واہ ہائے ہائے نہیں سمجھ آ رہی کرو ہن ذرا آ میرے احمد رضا آ نبی پاک نو کریے واہ تاکہ منکر ہو جان تباہ فرماتے خام آئے خام آئے خام آئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ علم و فن کا شہنشاہ بولا نبی کے در کا سچا گدا بولا میرا احمد رضا بولا پوچھو کیا بولا لیکن اردو بڑی اوکھی ہے ذرا تھوڑا جا سٹیل لانا سمجھ آئے خام ہے قدرت کا حسن یہ تسی میں نو بیٹھ کے سمجھاؤ نا میں تو انہوں 10 روپے دے سے خام ہے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ
کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی کمال بات کی اور اتنی باریک بات کی کہ صوفی سنے تے وجد چاہتے، کہتے خود رہے پردے میں، خود رہے۔ اے جڑے پکے مفتی ہونا ذرا کنہ انگلی پالا تاکہ میں اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھ لوں، کیونکہ آج کل مفتیانو مفت دے فتوے لاون دی ضرورت بلکہ عادت پہ گئی ہے۔ الفتوہ مل فتوہ وما ادراکا مل فتوہ چل فتوہ۔ خدا دا واسطہ یہ فتویاں کلو تھوڑا جا ذرا پیچھے ہو جاؤ، ہر بندے تے فتوے نہ لاؤ، تھوڑا جا پیارا لے پاسے آؤ تے اعلیٰ حضرت دی گال سمجھو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری۔ واہ واہ، بھیج کر انجانوں سے کی رازداری۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اے تے اردو سی تے پنجابی آلے نو کسے نو لے آگئی ہے۔ بابا کھڑی والا، میاں جی چڑھی والا، وہ بھی کوئی کام نہیں۔ وادن واہ 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 امدہ والی، مہر واہ کریم۔ جیڑے ویلے مجمع اے نیت کر کے آوے نا کہ ایک چوبتے سو سوکھ تے پھر اپنی واہ واہ کری دیئے انجی واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کردہ آپ یتیم یتیم تائیں تے ہاتھ سرے پر دھرے دا۔ اور ذرا چلیے بابا خواجہ فرید دے پاس، او فرماندے نے ابرو یار دے خامدار، واہ واہ، ابرو یار دے خامدار، واہ واہ، تکھی تلوار جوہر دار، واہ واہ، اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی اندہ جیتن اساڑی ہار، واہ واہ، ابو بکرو یا رسول ماشاءاللہ۔ یہ جو نعرے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، انہی پہ فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نقد ہوتے ہیں کچھ ادھارے ہوتے ہیں۔ اس لیے نعرے آج ذرا مجھے نعرے لگانے دیں، کیونکہ میں نے اچانک پریشر بریک لگانا ہے، ظاہر ہے پھر میں نے واپس بھی جانا ہے، تو اس لیے ذرا توجہ فرمائے۔ میں نے کیا کہا؟ ابرو یار دے، سلو کا معنی ہے واہ، آفرین، واہ کملی والے واہ۔ اب آپ کہیں گے یہ واہ واہ والا سمجھ تھوڑا گھٹ آیا ہے، تو میں نے بھی تو آپ کو بلغت الحیران کا، لیکن میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ امام ابن قیم، امام سخاوی، امام ابن قیم اہل حدیثوں کا امام، وہ کہتے ہیں یہ آیت مسلمانوں کو رب نے حکم کیا، احسان کیا نا اپنا یار دے کے، تو اب کہا کہ تواڈے اُتے انہا وڈا احسان کیتا ہے، اوہ ظالمو ہور کچھ نہ کر سکدے، انی تے آنکھ چھڈو، واہ
ابرو یار دے خمدار، واہ واہ تکھی تلوار جوہر دار، واہ واہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، رسول اللہ دے یار، رسول اللہ دے یار، واہ واہ علی و فاطمہ شبیر و شبر، محمد پاک دے انوار، ہونتا بولو یار واہ واہ، اساں نہیں غدار واہ واہ، اساں کر دیاں سارے نال پیار، واہ واہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد پاک دے یار، واہ واہ چل تک لے اج بھی نبی دا مزار، واہ واہ نعرہ تے تسی بڑے موقع دا لایا بھائی، یہ مطلب ہے تسی جاگ بھی رہے ہو۔ اچھا میں سمجھے ڈاکٹر صاحب آکھے چپ کر کے اکھاں میٹ کے تقریر کریں، غور نہ کرنا، لیکن خوشی ہوئی کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ جو نعرے ہوتے ہیں اس لیے بھی پیارے ہوتے ہیں کہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی نے بالکل فکس ٹائم پہ نعرہ لگایا، صحیح نعرہ لگایا، یعنی میں نے جو ذکر کیا انہوں نے مجھے ایک انچ چلنے نہیں دیا، انہوں نے کہا تو اے نہ سمجھی کہ تو سمجھائی جاندے اسی سمجھ ہی نہیں رہے، یہ پینڈ دا نام کیے، چلو ٹھیک ہے جڑا کو جے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انجی مسکران دے رہے، پر پیغام میرا ذرا نوٹ رکھنا، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، رسول اللہ دے یار، واہ واہ علیو، بندہ ایک پاسے تکے نا وہ کانا ہوندا ہے، دوویں پاسے تکے تے سجا کے ہے، اسا سجا کے ہاں، ابو بکر عمر عثمان و حیدر، رسول اللہ دے یار، ایک اکھ مکمل دوجی آ گئی، علی و فاطمہ شبیر و شبر، محمد پاک دے انوار، واہ واہ انجا کو نا کہ پاک حسین دے روزے تے بندہ جاوے، کیوں جی اے دے اتے سارے متفق نے سجے کھبے آلے، جیڑا پاک حسین دے روزے تے جاوے تے لکھ دینے عشرے نو جاوے، او 100 عمرے دا ثواب پاوے، تے 100 غزوات او بھی رسول اللہ دے نال دا ثواب پاوے، تے سانو پوچھیا کیوں، میں کہ چاس آوے، تو 100 دا آدھا ہے میں 200 دا آدھا، ظاہر پاک رسول دا جگر گوشہ ستا ہے، نبی دا نور ستا، اس واسطے یہ حق بے شک ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی جئی فکر دے وچ لی کے وہ جتھاں ستا سونا صدیق ہے، سونا اے حق کہ جڑا 10ویں محرم نو میرے پاک حسین لجپال دے مزار تے آوے، او 100 غزوات دا ثواب پاوے، او 100
عمرے دا ثواب پاوے پر تھوڑی جئی ساڑی گزارش ایک کیوں پاک حسین نو ملی شان انہاں کیا تو عجیب ہے انسان انہیں بھی تینوں پتہ نہیں تک کہ دا نور نظر کہ دا نور نظر جڑا نبیان دا سرور اساں آکھیا اے دا مطلب تے پھر اے ہویا جتھے نواس آئے اتھے 100 غزوات دا ثواب جتھے نانا جاگ کے فرمانا جتھے ستا نانا آئے آئے تے کروڑا فرشتیاں دا آنا جانا جتھے ستا نانا سارا اتھے ہی رحمت دا خزانہ ہون نہ بناویں بہانا او جوانا غور فرما بیدار ہو کے انصاف کر پورا پورا تول ہونتا سچ بول ہونتا منہ کھول وہ جتھے ستا عربی ڈھول عقل کا دروازہ بھی کھٹ کھٹاؤ لیکن ذرا انصاف سے فرماؤ جہاں نواسا ہے اتے سونے دا پاسا ہے لیکن جہاں نبوت کا خاصہ ہے جہاں سے ملتا پوری کائنات کو دلاسا ہے جہاں نبیوں کا سردار ہے جہاں سویا محبوب پروردگار ہے جہاں رسول کا خود اپنا مزار ہے اور نبی کے پہلو میں یار غار ہے یار غار کے پہلو میں عمر جرار ہے ایک منٹ ادھر میرا نبی ہے پہلو میں ابو بکر ہے ان کے پہلو میں عمر ہے تے اگے تھوڑی جی جگہ خالی ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے اور علماء سے پوچھ لیں مدینے والے نے بولا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے عمرہ بھی فرمائیں گے مجھے سلام کریں گے ہم جواب عطا فرمائیں گے پھر وہ مکے مدینے کے بیچ میں وصال کر جائیں گے پھر امت والے اسے اٹھائیں گے آ کے عمر کے اس طرف انہیں آرام کروائیں گے اب یہ جو دو ہیں یہ وچکار ہیں نہیں سمجھا ادھر بھی نبی ہے ادھر بھی نبی ہے اور بیچ میں ابو بکر و عمر ہے تمہیں کچھ خبر ہے لہذا حق بندہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رسول اللہ دے یار واہ واہ علیو علی دا نا لویے نا سینہ اب پہ چوڑا ہو جائے تھوڑا سا چلا اللہ اکبر اپنے غور فرمایا علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد پاک دے انوار واہ واہ مکہ فتح ہویا ہر کافر رویا
سبحان اللہ. میرے پیارے آقا جب گئے نا کعبے کو ایسے نظر اٹھایا، ادھر بھی بت ادھر بھی بت، بتوں کا غول نظر آیا. مدینے والے نے آسا اٹھایا، جس کو اشارہ فرمایا اسی کو نیچے گرایا، ذلیل فرمایا تے اتے سر چایا تے کعبے دی چھت دے اتے چیف بت نظر آیا. وہ جڑا کعبے دے اتے چڑھیا تے نا مراد او پتل دے کلا نال انہوں نے ٹھوکیا ہویا تاکہ آندھی اگر آئے تو خدا صاحب گر نہ جائے. یعنی انہاں بندو بست خدا دا اپنے خدا دا پورا کیتا، کل ٹھوکے ہوئے او دے وچ کیڑے پتل دے تاکہ آندھی آئے طوفان تو یہ کعبے کے اوپر چڑھا رہے. تے آج میرا محبوب آیا، آہا سونا عبداللہ دا چن، سونا عبداللہ دا چن، میٹھا مدنی موہن جیتھو لنگ دا گیا رنگ لیندہ گیا. آج کعبے نے شکر پڑھیا، او آیا ہی اڑیا. یار ساڑے ویڑھے تھیاں سر سبز فرید دیاں جھوکاں، تھیاں سر سبز فرید دیاں جھوکاں، سہجوں خون کی چائی سوکاں، نند نمامن کھیر مولا ماڑ وسایا. لگتا ہے تو انہوں عد سمجھ نہیں آ. اے میں نے دسو، میں آکھیا کہ تھیاں سر سبز فرید دیاں جھوکاں، سہجوں خون کی چائی سوکاں، تے اگے میں آکھیا نند نہ ماوین کھیر. یہ ہن بابا ہی کوئی دس سکتا یا تسی سارے متحد ہوئے بیٹھے کہ کوئی نہیں دسے. ہن ڈاکٹر صاحب کو تو میں پوچھنا نہیں، واپس انہاں دے نال ہی جانا. نند نہ ماوین کھیر، دسو ایدی کی ہے تفسیر؟ اللہ اکبر. حضرت صاحب پہنچے تھے ہن پر پہنچے او تلا گنگا لے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. سڑک ٹوٹی ہوئی ہے نا توڑے آگے، اتھے آنا بھی خطرے تو خالی نہیں. نند نہ ماوین کھیر. خواجہ غلام فرید سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں تھیاں سر سبز فرید دیاں جھوکاں، محبوب نے کرم کمایا، سونا ساڑے ویڑھے آیا تے ساڑیاں جھوکاں تے ساڑے علاقے تے ساڑیاں وستیاں تے ساڑا غربال وس پیا. تھیاں سر سبز فرید دیاں جھوکاں، سہجوں خون کی چائی سوکاں. اے جڑے سکے پیسن نہ ساڑے کھیت او دے آن دے نال انہاں دے تے انج ہویا جو بارش ہو جان دیئے تے ہر چیز رونق والی تے کھل جان دیئے. اور ہر چیز کھل پئیے سونے جو آگن اگیا دے نند نمامن کھیر. اے ساڑیاں گاواں تے مجیاں تے بکریاں انہاں پھر چریا نہ وہ ساوا چارا تے نند نہ نندہ دن او جڑی کھیری ہوں دیئے دودھ جڑا انہا رب دے چھڑے ہے. نند نمامن کھیر، کھیرا دن دودھ نو، اے دودھ او دے وچ سماندہ ہی نہیں، انہا دودھ رب دیتا. مولا ماڑ وسایا، ساڑی جھگی وس پئیے تو جو آیا. سمجھ آیا؟ سکے باغ ہوئے مڑ ساوے تے آوڑے آوچ مالی، محبوب آئے کعبہ ٹیکیا میں کیا محبوب آ گئے. سرکار نے ایسے سر اٹھایا، کعبے کی چھت پہ وہ پلید بت جو نظر آیا. محبوب نے کرم کمایا، ایسے نظر کو گھمایا، ہر کسے سر چایا. اشارہ سمجھ آیا؟ محبوب نے ایسے جو نظروں کو گھمایا، ہر بندے نے پپاں تے زور لایا کہ شالا سانو تک کے پر او بیار دیاں نظران جدے اتے پہ جان ایج نظر نو گھمایا. سرو آزاد حیران کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے
اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتھوں سر کڈے پباں تے زور اس ویلے دیوی دے تاکہ اچا منہ کریے تاکہ میری تصویر بھی وچ آ جاوے ہن ہر کوئی اس آس دے وچ کہ حضور دی نظر کرم ساڑے تے پہ جائے پر نظر کرم جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میرے نبی نے نظر کو گھمایا پھر زبان کو ہلایا فرمایا این علی علی کہاں ہو چیرتے ہوئے مجمع مولا علی پہنچے لبیک یا رسول اللہ میں یہاں فرمایا اب حضرت علی آئے ساری کائنات کی نظریں اب مولا علی پہ جم گئیں پتہ نہیں ڈیوٹی کیا ذمہ لگتی ہے محبوب نے ذمہ ڈیوٹی لگانے کی بجائے نبوت کے گھٹنوں کو زمین پہ ٹکایا اور آرڈر رسول کا آیا چل میرے سونے آجا اس اساں عرشاں تے چڑھے تو ساڑے کندیاں تے چڑھ جا شان ہے مولا علی کا شان ہے سبحان ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ کھول کے چار یانا دا نا لے آتے کھول کے تے علی دا نا لے آتے کھیل کے پتہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے کیونکہ سینہ صاف ستھرا روے نا چنگا رہنا ہے جیڑا سینہ سڑدا روے نا بڑی تکلیف ہوندی تے اساڑا کمے سینے نو ٹھنڈا رکھنا سبحان اللہ مولا علی نو حضور نے نبوت دے کندیاں تے چایا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا جدوں کندیاں تے رسول نے چایا تے ذمے کیڑا کام لایا او جڑا پتل دے کلان دے نال گڑیا ہویا فرمایا رکھ ضربت حیدری ضربت فقر سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی چل علی ایک ٹکائی نو سچائی دا ہاتھ تروڑے دی ناتھ تے تسی میں نو اے سمجھاؤ سمجھدار سارے میرے پیارے بیٹھے ہو اے بندہ ہمیں 6 فٹ دا ہوئے تے ہمیں جو بھی تے اودے اتے ہمیں 6 فٹ دا بندہ بھی کھلو جائے ایک کعبے دی چھت تے ہاتھ نہیں پہنچ سکتا کعبہ ہے انج کریے تے ٹوپی اتھے جا پہندی میرے اللہ دا گھر ہے اچھا بہت ہی اچھا تے میرے سونے نبی صحیح نے میرے سونے علی نو چایا تے پھر آپ پہ ہی فرمایا اے علی ہاتھ پڑھدا پہ آئی کہ نہیں پڑھدا ٹھیک ہے یا کچھ اور لفظ آدھے ہو کیا بات ہے یہ مطلب ہے توڑا میرے تے اثر ہو گیا پتہ نہیں میرا توڑے تے ہویا کہ نہیں شنگا بھلا اردو پہ پڑھتا سا تے میں جا بڑے گا توڑے آنے پاس سبحان اللہ اللہ کرے میرا بھی توڑے تے اثر ہوئے تاکہ رال مل جاوی میں پنجابی نو تائیں شروع ہو گیا کہ میری اپنی بھول گئی سبحان اللہ فرمایا علی ہاتھ پہنچدا پہ آئی ہاتھ پہنچ رہا ہے اگوں محرم راز محرم اسرار حیدر کرار انہاں آکھیا اے ہاتھ صرف اپڑدا کوئی نہیں پیا جے آکھو تا عرش دا پاوا کھچ لم
نبی چاوے تے ہاتھ اتھے رہ جاوے صدقے تیرے مدنی میرے جداں ہاتھ اتے ہاتھ رکھیں دے محمد جداں ہاتھ اتے ہاتھ رکھیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد اساں سن دے آیوں قدیمن حدیثن غریبیں دے ویڑے وسیں دے محمد جدو مولا علی نے عرض کی تھی سرکار ہاتھ اتھے پہنچیا تے فرمایا ہون اس بت نو تروڑ ایدی گردن مروڑ انو کسے جادہ نہ چھوڑ رکھ کے حیدر کرار نے ایک ہاتھ صداقت کا ٹکایا بت کو اتنے پرزو میں بدلایا جاندہ نظر نہ آیا تے ہن کم جدو مولا علی مکایا تے واپس کی میں آیا اصول ایے جیڑے بندہ رستے جاوے اتھوں ہی واپس ہن اسی آیاں ڈولیاں چوکا لے پاس تے ٹور پویے مکھڑا لے پاس تے جانا تا لگاں گے پہنچ جاواں گے تو اسی چوپی ہو گئے تھوڑا پروگرام میں پہنچ جاواں گے سبحان اللہ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے چنگا راہ پاؤ سبحان اللہ مولا علی کو حضور نے بیٹھے تھے پھر کاندھے پہ چڑھایا پھر اٹھے ہونا یہ چاہیے تھا حضور بیٹھ جاتے مولا علی نیچے آتے لیکن آپ نے کیا کیا بس کام ختم فرمایا پھر نہیں پوچھا کہ کیمیں امر رکھ کے ماری چھلانگ وہ بھی الٹی سیدھے نیچے مولا علی یہ کیا کیا آپ نے ہائے 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 شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ ادب سیکھ نبی کا علی سے کہا آقا جتنی دیر ڈیوٹی پوری نہیں ہوئی تیرے آرڈر پہ عمل کرتا رہا ہون تیرے کندیاں تے چڑیا رہنا ہائے ہائے واہ علی واہ مولا علی سبحان اللہ کیا شان ہے آقا یہ ادب کے تیرے کاندھوں پہ میں چڑھا رہا ہوں سبحان اللہ نیچے الٹی ماری چھلانگ جب نیچے گئے تو حضور فوراً مڑے ظاہر ہے کتنی بلندی سے گرے ہیں مولا علی دسو کتنی بلندی تو آئین اللہ سلامت رکھے تو انہوں یا میرا سیک پہنچے یا تو انہوں صحیح فرمایا نا جی عرش کی بلندی سے عرش دی بلندی تو بندہ تھلے آوے تے بچ جاوے ایسے حضور جلدی مڑے دیکھا تو مولا علی جلدی سے اٹھے اور مسکرا رہے ہیں نالے سرکار نے دیکھا فرمایا ہسدا کیوں ہے ہسدا کیوں ہے انہاں آکھا انی اچائی تو ڈگیا تے ہویا ککھ بھی سبحان اللہ چوٹ ذرا بھی نہیں لگی ہن حضور ہس پائے انہاں کہ ہن تسی کیوں ہسے ہو فرمایا میں ہسیا تاواں کہ جنوں نبی اٹھاوے تے جبریل تھلے لے آوے چوٹ آوے تے کتھو آوے ہون ذرا وزن فرمانا تھوڑا جا میرے نال آنا تے جس کو نبی نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اسے تو عرش تک پہنچایا اور جس نے نبی کو کاندھوں پہ اٹھایا نہیں سمجھ آیا
سبحان اللہ انہوں بھی سلام انہوں بھی سلام اے بھی پیار دا پیغام سارے مسلمانہ دے نام اے ابو بکر تے علی تے رب دا انعام میں ذرا پسیلہ جیا ہو گیا میں عرض کی کر رہا سا دسو میں بھولیا کتھوں سا ہاں تُسی آکو چنگا بھولے ہیں ٹھیک بھولے ہیں بندہ بھول کے نبی پاک دی تے نبی پاک دی آل دی اصحاب دی تعریف کردہ روے شالہ بندہ بھولیا ہی روے وہ بندہ آ رہے ہسی تے توڑے علی ڈھوک پٹھان علی وہ چڑھائی تو چڑھے آتے پچھو ٹرک نو وے کیا لکھیا کلوتا سی رول گیا پر چس بڑی آئی ہے آپا بھی بھولتے گیا جے نہیں آئی تے واپس کر دیو سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کا بندوبست اہتمام خود فرمایا اور ہمارے ذمے نہیں لگایا آپ کہیں گے کیوں اس لیے کہ تساں بھی مر جانا اساں بھی مر جانا تے مر جانے آندے ذمے کی کم لانا اے تساں سارے مر جانا اساں بھی مر جانا انہیں آکھے یار دا ذکر اساں صدا کروانا اس واسطے اسی قرآن دی حفاظت بھی اپنے ذمے لئیے اے الگ بات ڈیوٹی تواڈی لئیے تے ذکر بھی ذمے اپنے لے آئے تے پھر بندے چون لائے نے تو بھی یاد کری تو بھی یاد کری تو بھی ملاد کری تو بھی ملاد کری تے جیدے میں چویکھی نحوست فرمائے تو نہ یاد کری سبحان جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی ہم سمجھتے ہیں مولا تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی تو نے اس قابل سمجھا تیرا شکریہ تیرا کرم کہ تو نے ہمارے منہ کو ہمارے کانوں کو آج میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ہم دونوں مل کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں آپ سن کے کر رہے ہیں میں سنا کے کر رہا ہوں ہم کہہ سکتے ہیں محمد محمد کریں دیں گزر گئی محمد محمد کریں دیں گزر گئی احد نال احمد ملے دیں گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی محمد محمد کریں دیں گزر گئی نبی رسول دی احمد دے درتے ہمیشہ گدائی کریں دیں گزر گئی محمد محمد کریں دیں گزر گئی احد نال احمد ملے دیں گزر گئی حقیقت محمد دا لا حل معمہ نا حل تھیا ایمیں حل وہیں دیں گزر گئی ایمیں حل وہیں دیں گزر گئی محمد محمد ہاں اللہ اکبر حضور نو رب نے آکھ فرمایا نا فرفعنا لکا ذکرک تے حضور پھر سن کے چوپ ہو بیٹھے انہاں آکھیا پوچھتے صحیح ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے اٹھائیں تفسیر ہے
رب نے خود بولا جبریل میرے محبوب سے کہے کہ پوچھو تو صحیح ہم نے تیرا ذکر کیسے بلند کیا تے ہون محبوب بولیا آکھیں پھر دسو اس کے جواب میں شفا شریف حضرت قاضی ایاز اندلسی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا سونے ہاں بندوبست کی کتا تیرے ذکر نو اچھا کرن دا فرمایا اذا ذکر تو ذکرتا مائی جتھے میرا نا اتھے ہی تیرا نا جتھے اور کٹ کے بخا جتھے میرا نا اتھے ہی تیرا نا اذان میری ہائے ہائے اذان میری بیچ میں ذکر یہ ہے نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تے اگے کیے اگے بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ نہیں مولوی عبداللہ اگے اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ ہے یا میں ویسے جوش جاگ گیا اچھا مبارک ہوئے یہ ہے یہ صرف تسی سنی یہ پڑھ دے ہو یا باقی میرے دوست بھی اچھا سارے پڑھ دیں مبارک ہو اتھے پروٹیسٹ کدے نہیں کسے کیتا کہ ویج اذان رب دی ذکر نبی تک کیوں ہوئے اللہ نے آکھیا تو تے اذان دی گل کر دائیں اساں تینو نماز پڑھاواں گے تے تینو ایک ایسی منزل تے لے آواں گے تیرے گھٹنے توڑ کے تینو بٹھاواں گے پھر اپنا نا تیرے منہ وچ پاواں گے پھر یار نو اپنے حریم قدس وچ بلاواں گے پھر تیرے منہوں ڈائریکٹ سلام پڑھواواں گے اللہ زندہ زندہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ مطلب ہے تسی سمجھ ہی گئے ہو حضرت صاحب یہ تے میں تے لاہور تے بھولیا ہوئے سبحان اللہ اصل تواڈا کمال نہیں کمال اے مغرب دے بعد جلسے دا ہے یہ تسی جیڑا بلا دے ہو نا خطیب نو بلایا تے نات خان دا اجڑ بھی پورا بلایا تے نات خان نو لایا انہاں کان تے ہاتھ ٹکایا باں باں فرمایا اور پھر فلمی دھننا لانت اتے بھی وسدی رہی تے حصہ اپاں بھی پایا تے وہ بھی نچ دے رہے تے جیڑے ویلے بجے نا 12 ہون پھر جیڑے نقیب صاحب انہاں پوری ڈھٹائی نال فرمایا اب بلا تاخیر سنو علامہ صاحب دی تقریر او شدہ آ کے بیٹھا انہیں کہ واہ ربا میری تقدیر ہن کسی ادھے ستے بندے بیچارے اتنی تھکے ہوئے انسان ہے نا جی تھکے ہوئے میں تو انو سلام محبت پیش کردہ کہ تساں وقت نال کرم فرمایا تے میں پیغام سنا بنایا تائیں میں تو انو یہ نہیں آکھا اچھی بولو تے سر چکو تے ہاتھ چکو تے ٹیل لاؤ تے سینے دا زور لاؤ میں آکھا میں آپ ہی زور لاؤں گا تو اپنی نہ بیٹھ تینو ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تینو چور نال اے ڈاکٹر صاحب میرے نال جڑا تشریف لے ہوندے نے تسی یہ آکھا جی ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ آئے ہیں الٹ ہے جملہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آیا میں نے انہیں کہا ہے میں کہ انہا سڑکاں تے یہ جڑی سڑک کھڑک کھڑک سبحان اللہ ایسی بے دھڑک میرے پیر صاحب نے میں انہوں روٹی پورا ٹھیکوائے ول جو ڈھلیاں چوک پہنچے آکھر لگے دوبارہ بھوک لگ گئی نہیں سمجھ آئی ایتے ازہر مظہر صاحب دا بھلا ہوئے کہ انہاں ساڑے پیر نو پھر کھان نو کچھ دیتا ورنہ تقریر ہوندی نہ ہوندی پیر نو چکنا پہنا سبحان اللہ کیوں جی میں کیا کہہ رہا کیا اہتمام ہے نماز خدا کی اور یہ جو نماز ہے نا
یہ علماء ہمیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں غایت تذلل کا نام ہے، انتہائی ذلت پر آدمی اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، اور تمام عبادات کا سرتاج، تمام عبادات پہ ہے جس کا راج وہ نماز، اور نماز کے عین بیچ میں اہتمام کیا، کہا جڑے ویلے بہ جاوے گوڑے بن کے تے پھر انہوں آکھن پڑھ التحیات للہ، یہ اللہ کے حریم میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بندہ جب التحیات میں جاتا ہے اللہ دروازے کھول دیتا ہے، پردے اٹھا دیتا ہے، کہتے ہیں آ میرے گھر میں پہنچ گیا۔ بندہ جب یہاں پہنچتا ہے تو بندہ جیڑے ویلے کسی دے دروازے تے پہنچ جاوے تے پھر کی آدھا ہے سلام علیکم۔ اللہ کو سلام کر نہیں سکتے کیونکہ سلام دعا ہے اور اللہ دعا سے ورا ہے، بس اللہ کو دعا نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے۔ سامنے جو آ گیا تو فرمایا مجھے تحیت پیش کر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جان، میری جانی، میری روحانی، میری مالی، میری ساری کی ساری قربانیاں تیرے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب پہنچانا والطیبات، اوپر سے ڈالی رب نے چھات، اور اس اٹھی نمازی کی نظر، اس کو ہوئی خبر جہاں خدا ہے وہیں مصطفیٰ ہے، تو اس نے فوراً کیا کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہنے یا سلام مانتا نہیں تھا، منت کی مان جا پڑھ لے، میں یا نہیں آکھنا، جدو نماز وچ انہیں بلا موقع کڑا بنایا ہوں، نہ نس سکتا ہے، نہ بھاج سکتا ہے، نہ رسے تڑوا سکتا ہے، نہ کسی پاسے جا سکتا ہے، انہیں آکھیا ہون پڑھ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا اہتمام ہے، کیا پروگرام ہے، کیا ذکر کا بندوبست ہے۔ فرمایا دیکھ ایسے تیرا ذکر کرواؤں گا، بیعت تیری ہوگی بات۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اپنی رضا کو تیری رضا بنا دوں گا، اپنی بیعت کو تیری بیعت بنا دوں گا، اپنے حاضری کو تیری حاضری بنا دوں گا، تیری امت کو تیرے ذکر میں ایسا لگاؤں گا یہ بھلانا بھول جائیں گے، تیرے عشق میں جھول جائیں گے۔ اس لیے میں صدقے اس رب کے جس نے اپنے محبوب، اور کمال یہ ہے کہا اذا ذکرکا ذکرنی، عجیب جملہ ہے، کہا جب بھی تیرا ذکر کیا میرا ذکر ہو گیا۔ تسی اے دے اتے تو سانو زور نہیں لایا، میں سمجھن دا یہ دا مطلب حالانکہ الٹ ہونا چاہیے کہ جس نے میرا ذکر کر لیا تیرا ذکر ہو گیا، یہ نہیں آکھیا جس نے تیرا نام لے لیا میرا نام انڈرسٹوڈ ہو گیا۔ یہ کیا بات ہو گئی ہے، کیا بات ہو گئی۔ کہا میرے حبیب میں نے یہ نہیں کہا جس نے میرا ذکر کر لیا تیرا ذکر آپ پہ ہی ہو گیا۔ فرمایا نا، یہاں چکر کھیلیں گے، کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ ہو گیا، لیکن فرمایا ہم نے یہ کہا کہ جس نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا اس نے اللہ اللہ بھی کہہ دیا۔ اس کا تیسرا معنی حضرت قاضی یاد کرتے ہیں کہ رب نے بولا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مطلب یہ جعلتو کا ذکری،
اے میرے حبیب تجھے کیا ہے اتنا قریب کہ ہم نے جعل تو کا ذکری تیری ذات کو اپنا ذکر بنا ڈالا. لوگ باتیں تیری کریں گے میں کہوں گا میری کر رہے ہیں. لوگ یاد تجھے کریں گے میں کہوں گا مجھے یاد کر رہے ہیں. لوگ تیرے نشیلے نینوں کی بات کریں گے میں کہوں گا میری بات کی. لوگ تیرے در عدن کی بات کریں گے میں کہوں گا میری بات کی. لوگ تیرے مشک ختن کی بات کریں گے میں کہوں گا میری بات کی. لوگ تیرے لال یمن کی بات کریں گے میں کہوں گا میری بات کی. خواجہ غلام فرید پڑھ کے انہاں آکھیا پھر تے میں نو آکھن دے ہو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرے فرض فریضے حج زکاة صوم صلاة اذان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو. جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے اپنے تئیں حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے پہ خیر کی رحمتیں برسائے. اللہ کھیتوں میں ہریالی لائے. اللہ سارے دکھڑے دور کرے. اللہ سینوں کو نور علی نور کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.